علی کا فرمان موجود ہے کہ اخواننا یہ ہمارے بھائی ہیں. جب حضرت علی کہیں ہمارے بھائی ہیں تو حضرت حسن کے کیا ہوئے؟ قرب الاسناد میں صاف موجود ہے. آج یہ تو ان پر حملے کرتے ہیں، لیکن 11ویں امام کے شاگرد نے قرب الاسناد میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حروبہ الى الشرک ولا الى النفاق ولكن كان يقول اخواننا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اخواننا فی الاسلام، اسلامی ایمانی بھائی بتلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، ورنہ والظاہر ان ربنا واحد، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ. ظاہر بات ہے، کھلی بات ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے. لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا، نہ ایمان میں ہم ان سے زیادہ ہیں نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں. تو حضرت حسن اور حضرت علی اور حضرت حسین کو جو لوگ امام کہتے ہوں، پھر وہ جن کی بیعت کریں یہ انہیں گالیاں دیں، بولو خوان ہوئے کہ نہیں؟ انہوں نے اس دعوے میں دھوکہ کیا کہ نہیں؟ ہاں، تیرے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی نہ صحیح اصحاب نال بڑا چنگا چل دیں. بڑی غلط فہمی میں ہو، بڑی غلط فہمی میں ہو، بڑی غلط فہمی میں ہو. ووٹ تمہارے ہوتے ہیں، ناظم وہ بنتے ہیں، ممبر وہ بنتے ہیں، پھر خمینی چوک لگتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اس ووٹر کو ڈوب مرنا چاہیے جس کے ووٹ پر کوئی آگے آ کر خمینی چوک لگائے. ڈوب مرنا چاہیے. تو نے نالی کی وجہ سے، روڈ کی وجہ سے 2-4 روپے ووٹ کی قیمت لینے کے لیے اختیارات، قوت، طاقت، حکومت منتقل کر کے اس کے ہاتھ میں دے دی، جو آج نشان لگاتا پھرے، اس ملعون کے نام کے بورڈ لگاتا پھرے، جو رسول اللہ کے وزیروں کو کافر اور لعنتی کہے. تو کس مرض کا علاج ہے؟ تجھے کس منہ سے میں صحابہ کا غلام کہوں؟ تجھے کس منہ سے میں صدیق کا غلام کہوں، عمر کا غلام کہوں، کہ جو عمر کو کافر کہے اس کا نام کا بورڈ تیرے ووٹ سے لگے. اور تجھے کیا کہوں میں؟ اور وہ تو ہے، تو نے کہا، میں نے کہا، تیرا ووٹ بھی تو کہے. وہاں جا کر کیوں بھول جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے تیرا ووٹ، میں نہیں بنتا ہے میں نہیں بنتا MP، لیکن غیرت تو کر. کل کوئی مسئلہ ہوگا، تو کیس لے کر کس کے پاس جائے گا؟ تو کہے گا سائی والا ہی صحابہ کو مندے کٹھن، تیرے اوپر تو ہاتھ رکھے گا، دل میں کہے گا اچھا کیے. تو کس کے پاس جائے گا شکایت لے کر؟
दुश्मनाने सहाबा अपने वोटों से काउंसलर भी नहीं बन सकते, अपने वोटों से वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। ये तू सुन्नी गाफिल है और तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या हो रहा है, और कल तू कहेगा काश आज हक नवाज होता। तासुर दिया जा रहा है आलमी लेवल पे, खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान के जहन को खराब किया जा रहा है। अमेरिका रोजाना ईरान के खिलाफ बयान देता है, रोजाना ईरान के खिलाफ बयान देता है। ईरान अमेरिका को आंखें दिखाता है। अमेरिका ने इतना अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, इतना इराक के खिलाफ नहीं बोला जितना ईरान के खिलाफ बोलता है, क्योंकि यहां सिर्फ बोलना ही है, यहां सिर्फ बोलना ही है। कई मर्तबा तू यूं समझने लगा कि आज ईरान पे हमला होने वाला है अमेरिका की तरफ से। तेरी गलत फहमी थी, न होना था, नहीं होना। ये सिर्फ तेरे दिल में उसकी अहमियत बिठानी है कि अमेरिका और ईरान की बड़ी दुश्मनी है। तेरे जहन में अरबों की नफरत बिठानी है, तेरे जहन में पाकिस्तानी मिशनरी की, पाकिस्तानी हुकूमत की नफरत बिठानी है, पाकिस्तानी फौज की नफरत बिठानी है, पाकिस्तानी फौजियों के हाथों तुझे मरवाना है ताकि इनसे तेरी नफरत रहे। कल कोई मसला है तू इनका साथ न दे। तेरे पड़ोसी तीन हैं। अफगानिस्तान में ये सकत नहीं है कि वो तुझ पे हमला करे, न उसे कोई बहाना है, और इंडिया से हमला वो करवाएगा नहीं, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहमत करेगा। इसलिए अमेरिका कभी ये गलती नहीं करता कि हिंदुस्तान से तुझ पे हमला करवाए ताकि इतनी शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़े। उसने करवाया तो उधर से करवाएगा जिसको मुफ्त के यहां बगैर तनख्वाह के सिपाही और फौजी लाखों पाकिस्तान में मिल जाएं। तुझे पता नहीं है कितनी प्लानिंग हो चुकी है, तुझे पता ही नहीं। मैं बताऊं तो क्या बताऊं, तुझ पे असर होना ही नहीं, तुझ पे असर होना ही नहीं। दुश्मन और होशियार होता जाता है। तूने कभी आंख खोल के देखा है कोई रोड, कोई बस स्टैंड का रास्ता, कोई हॉस्पिटल का, अस्पताल का रास्ता, कोई थाने का रास्ता, कोई शहर में दाखिल होने का रास्ता, कहीं से निकलने का रास्ता, कोई रेलवे स्टेशन, कोई इंटरचेंज, कोई रेलवे फाटक, कोई पुल जहां से जरूर गुजरना हो। तेरा पाकिस्तान में ऐसा कम बचा होगा जिस पर अब दुश्मन मोर्चा न बना चुका हो। मैंने नाम लिए हैं, जा तू देख ले। कल यह मसला सामने आने वाला है। न फर्ज है उसके मजहब में, न वाजिब है, न सुन्नत है, कुछ भी नहीं, कोई हैसियत नहीं जुलूस की उसके मजहब में, लेकिन उसका जोर है कुछ भी हो जाए जुलूस यहां से गुजरेगा। क्यों? तुझे पता है क्या फायदा है उसका? क्यों वो जोर दे रहा है? कभी सोचा है तूने? आज मेरा एक चाय की प्याली पीकर अमन कमेटी का मेंबर सुन्नी भी कहता है साईं केड़ी गाल है, हिकड़ी है, गुजर वंजन। पता है तुझे क्यों गुजरना चाहता है?
آپ یہ سوٹی اٹھا کر بھی اگر 10-12 کٹھے نکلیں گے تو آپ پر نظر رکھی جائے گی بھی یہ ڈنڈے اٹھا کے کدھر جا رہے ہیں، آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ اس سے مضبوط ڈنڈے پر آدھا گز 1 گز کپڑا لگا دیتے ہیں. اب یہ ڈنڈا نہیں، اب جھنڈا ہے. اور سینکڑوں کے پاس وہ ڈنڈے ہیں لیکن نام ان کا جھنڈے ہے. سب کے پاس. پھر 12 خنجر. تیرے پاس 4 انچ کا چاقو پکڑا جائے سیدھا جیل جائے گا. 12 خنجر ایک زنجیر میں باندھے ہوں گے. یہ تو ماتم کی زنجیر ہے. کیا یہ جھنڈا ڈنڈا نہیں ہے؟ کیا یہ زنجیر والا خنجر یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے؟ ہر ایک شریک جلوس کے پاس ہے. تعزیے میں کیا بھرا ہوا ہے کوئی تلاشی نہیں لیتا. شریک جلوس اور کیا کیا اسلحہ اٹھائے ہوتے ہیں کوئی تلاشی نہیں لیتا. لیکن یہ خنجر اور ڈنڈا تو ہر ایک کے پاس ہے نا. کہتے ہیں ضرور جاؤں گا. صرف مزہ لینے کے لیے تقریریں سننا چھوڑ دو. یہ باتیں تمہیں بتانا آسان نہیں ہے. تم تک پہنچنا بھی اب آسان نہیں ہے. ملک تمہارا ہے لیکن تم آپس میں مل بھی نہیں سکتے. اس کا گھوڑا ضرور آئے گا، تیرا مولوی بھی نہیں آ سکتا. تو نے اپنے مدرسے کے جلسے کی وہ اہمیت اپنے گھر بیٹھ کر اپنی دینی بات سننے سنانے کی وہ اہمیت نہیں منوائی. تو اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتا، وہ تیرے در پہ بھی آئے گا. سوچا بھی ہے کبھی تو نے؟ آپ 8 بھائی ہیں، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس پہنچ جائے گی. انہیں پتہ چلا ہے ایک اندر گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں. 8 ایک جگہ بیٹھے ہیں. پہنچ گئے. ہاں جی نکلو بھائی. کیا بات ہے؟ کون کون ہے آپ کے پاس؟ بھائی کوئی نہیں، دیکھو ہم 8 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں جی آپ نہیں بیٹھ سکتے. اپنے گھر سگے بھائی؟ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں. آپ نکلیں یہاں سے. یہاں سے گزرنا ہے جلوس. تو آپ یہاں جمع ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے. 7 نکلیں، 1 بیٹھے. جس کا گھر ہے وہ بیٹھے، باقی اپنے گھروں کو جائیں. بھائی ہیں تو بعد میں ملنے آنا، اگر زندہ رہے تو بعد میں ملنے آنا. ابھی اس کو اکیلا بیٹھنے دو. تو اکیلا بیٹھ، لیکن تیرے پاس کوئی ہتھیار وتھیار تو نہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کھڑکی نہیں کھولنا. اپنے گھر کے چھت پر بھی نہیں چڑھنا. وہاں ہمارے آدمی کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے جلوس گزرے گا. تیرے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا بھائی بھی نہیں ہونا چاہیے، تیری کھڑکی نہیں کھلنی چاہیے، تجھے چھت پہ نہیں جانا چاہیے. انہیں مسلح، ڈنڈے، خنجر لے کر تیرے دروازے پہ ہم لے آئیں گے. پھر وہاں جب شرارت کرنی ہو، دیر کتنی لگے گی؟ صرف یہی کہنا ہے جی اس گھر سے پتھر پھینکا ہے کسی نے، بس اتنی دیر ہے. اس کے بعد گھر کا دروازہ کھولنا توڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اندر تو اکیلا ہے. یہ زور صرف اس دن کے لیے تیاری ہے کہ ہمیں جب دروازہ توڑ کے اندر گھسنا پڑے، دروازے تک جانا ہمارا لیگل ہو.
دروازے تک جانا قانوناً ہو، پھر صرف دروازہ توڑ کے اندر چلا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تیرا تو جلوس ہے ہی نہیں، تو کہیں جا ہی نہیں سکتا، تو اپنے گھر سے مسجد تک لاٹھی لے کر نہیں جا سکتا. وہ تیرے دروازے پہ آئے گا. مسجد جہاں ہو ضرور آئے گا، مدرسہ جہاں ہو ضرور آئے گا، سنی کسی ایکٹیو ورکر کا، اچھے کارکن کا گھر ہو ضرور آئے گا. کیا ہے؟ تاکہ کل ضرورت پڑے دروازہ توڑ کر صرف اندر ہونا پڑے، پورا سفر جو ہے وہ محفوظ پہلے سے موجود ہو. تو بھی اس گھر سے پتھر آیا تھا، پھر جلوس تھا، وہ آخر کسی کے کنٹرول کی بات تو ہے نہیں، ہنگامے کی بات تھی. تیرے سامنے میں کون کون سی بات کھولوں؟ اس طرح کئی ذبح ہو چکے ہیں جس طرح تیرے لیے تیاری ہو رہی ہے. ہاں ہو چکے ہیں. پچھلے چہلم میں، وہاں خیر پور میں اسی طرح نماز جمعہ پہ زوری سے جلوس گزارا مسجد کے پاس سے، اور کسی نے کہہ دیا میاں ادھر تو آتا ہی نہیں ہے، ادھر کا تو راستہ ہی نہیں ہے، روٹین نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا، مسجد پہ حملہ ہو گیا، اندر گولیاں چل رہی ہیں. لوگوں نے جو نماز پڑھنے آئے تھے، جس طرح تو جاتا ہے خالی ہاتھوں، جالی کی ٹوپی سر پہ رکھ کے، انہوں نے قرآن اٹھایا سامنے کیا تاکہ ہمیں پناہ ملے. قرآن سے گولی آر پار، قرآن رت میں، خون میں سرخ. اس کو کیا حیا ہے قرآن کی؟ یہ تو ابھی ہلکے ہلکے کیس ہیں. ہاں تو جب یہ ہوا، اب تو اٹھ کر تھانے نہیں جا سکے گا، راستے سے ان کے مورچے سے گزرنا پڑے گا. تو اپنے زخمی کو اسپتال نہیں پہنچا سکے گا، راستے میں ان کے مورچے سے گزرنا پڑے گا. مجھے پتا ہے جب میرے والد صاحب شہید ہوئے، جب میرے بھائیوں اور طلباء کو گولیاں لگیں، تو ہم اسپتال کس طرح پہنچے اور راستے میں کیا کیا ہوا. تجربے کی بات بتا رہا ہوں تجھے. تیرے مدد کو کوئی آ نہیں سکے گا، کیونکہ شہر میں آنے والے ہر راستے کو ان کا مورچہ پہلے میں لگتا ہے.